فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں کتاب تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 14ویں پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر 189 پہ باقاعدہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس صفحے پہ صرف خوبصورت خطاطی میں سورہ الفاتحہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد والا صفحہ خالی ہے اور پیج نمبر 191 سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قرآن کریم کا افتتاحیہ اور دیپاچہ ہے۔ اہل تحقیق کے نزدیک قرآنی صورتوں کے نام توفیقی ہیں، یعنی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا ان کے نام متعین فرمائے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی کتابی شکل میں مدون ہو چکا تھا، جس کا افتتاحیہ سورہ فاتحہ تھا۔ چنانچہ حدیث کے مطابق اس سورہ کو فاتح الکتاب یعنی کتاب کا افتتاحیہ کہا جاتا ہے۔ مقام نزول سورہ ہجر کی میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے تحقیق ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور عظیم قرآن عطا کیا۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87۔ 7 مثانی سے مراد بالاتفاق سورہ حمد ہے، اور اس بات پر بھی تمام مفسرین متفق ہیں کہ سورہ ہجر مکی ہے، بنابراین سورہ حمد بھی مکی ہے۔ البتہ بعض کے نزدیک یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ ہیڈنگ تعداد آیات۔ تقریباً تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ حمد 7 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کا جزو ہے یا نہیں۔ بسم اللہ کو سورہ کا جزو سمجھنے والوں کے نزدیک صراط الذین سے آخر تک 1 آیت شمار ہوتی ہے، اور جو لوگ اسے جزو نہیں سمجھتے وہ غیر المغضوب علیہم کو ایک الگ آیت قرار دے دیتے ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ کے علاوہ تمام صورتوں کا جزو ہے۔ ہیڈنگ فضیلت۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے۔ مروی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح الکتاب کی آیات میں شامل ہے، اور یہ سورہ 7 آیات پر مشتمل ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مکمل ہوتا ہے۔ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے تحقیق ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، بس اللہ نے مجھے فاتح الکتاب عنایت کرنے کے احسان کا علیحدہ ذکر فرمایا اور اسے قرآن کا ہم پلہ قرار دیا۔ بے شک فاتح الکتاب عرش کے خزانوں کی سب سے انمول چیز ہے، اور اس کا ریفرنس ہے البیان للامام الخوئی
اردو ترجمہ صفحہ نمبر 418، امالی الصدوق صفحہ نمبر 175، عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302۔ ہیڈنگ ہے آیت۔ آیت سے مراد نشانی ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت مضمون اور اسلوب کے لحاظ سے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی لیے اسے آیت کہا گیا ہے۔ آیات کی حد بندی توفیقی ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک مکمل آیت کتنے الفاظ اور کن عبارات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ حروف مقطعات مثلاً کاف، ہا، یا، عین، صاد ایک آیت ہے، جبکہ اس کے برابر حروف پر مشتمل حامیم، عین، سین، قاف 2 آیتیں شمار ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی کل آیات 6600 یعنی 6600 ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی جلد 1 صفحہ 134۔ قرآن مجید کے کل حروف 3,23,671 ہیں، یعنی 3,23,000 323,671، جبکہ طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت عمر سے مروی ہے کہ القرآن الف الف حرف یعنی قرآن 10 لاکھ حروف پر مشتمل ہے۔ اس کا ریفرنس ہے حوالہ سابق۔ بنا بری موجودہ قرآن سے 6,76,329 حروف غائب ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اس روایت کو خلاف قرآن قرار دے کر رد کر دیا جاتا، مگر علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ روایت کو اس بات پر محمول کیا گیا ہے کہ یہ حصہ قرآن سے منسوخ الرسم ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ قرآن میں اس مقدار کے حروف موجود نہیں ہیں، اور اس کا بھی ریفرنس ہے حوالہ سابق جلد 1 صفحہ نمبر 141۔ کتنا غیر معقول موقف ہے کہ قرآن کا 2/3 منسوخ الرسم ہو جائے اور صرف 1/3 باقی رہ جائے۔ ہیڈنگ سورہ۔ قرآن جس طرح اپنے اسلوب بیان میں منفرد ہے، اسی طرح اپنی اصطلاحات میں بھی منفرد ہے۔ قرآن جس ماحول میں نازل ہوا تھا، اس میں دیوان، قصیدہ، بیت اور قافیے جیسی اصطلاحات عام تھیں، لیکن قرآن ایک ہمہ گیر انقلابی دستور ہونے کے ناطے اپنی خصوصی اصطلاحات کا حامل ہے۔ قرآنی ابواب کو سورہ کا نام دیا گیا ہے، جس کا معنی ہے بلند منزلت، کیونکہ ہر قرآنی باب نہایت بلند پایہ مضامین پر مشتمل ہے۔ سورہ کا ایک اور معنی فصیل شہر ہے، گویا قرآنی مضامین ہر قسم کی تحریفی خطرات سے محفوظ ایک شہر پناہ کی احاطے میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان اور رحیم کے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تاریخی حیثیت۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے مبارک نام سے ہر کام کا آغاز اور افتتاح الہی سنت اور آداب خداوندی میں شامل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے علم الاسماء سے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم الاسماء سے نوازا گیا۔ حدیث کے مطابق اللہ کی ذات پر دلالت کرنے والے تکوینی اسماء یہی انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہوتے وقت فرمایا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ ریفرنس ہے سورہ ہود آیت نمبر 41۔ سورہ ہود جو کہ قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام اپنے خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی۔ انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 30۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وحی نازل ہوئی تو اس میں خدا سے آغاز کرنے کا حکم ہوا۔ اقرأ
بسم ربک الذی خلق. ریفرنس ہے سورہ علق آیت نمبر 1. یہ الہی اصول ہر قوم اور ہر امت میں رائج ہے. جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہے، پس تم اسے انہی اسماء حسنہ سے پکارو. اس کے علاوہ یہ ریفرنس ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 180، اور ایک اور جگہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے سورہ دہر آیت نمبر 25 میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں. ہیڈنگ ہے قرآنی حیثیت. اس بات پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جزو سورہ ہے. مکے اور کوفے کے فقہاء اور امام شافعی کے نظریہ بھی یہی ہے. عہد رسالت میں بتواتر ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کی تلاوت ہوتی رہی، اور سب مسلمانوں کی سیرت یہی رہی ہے کہ سورہ برات کے علاوہ باقی تمام سورتوں کی ابتدا میں وہ بسم اللہ کی تلاوت کرتے آئے ہیں. تمام اصحاب اور تابعین کے مصاحف میں بسم اللہ درج تھی، حالانکہ وہ اپنے مصاحف میں غیر قرآنی کلمات درج کرنے میں اتنی احتیاط ملحوظ رکھتے تھے کہ قرآنی حروف پر نقطے لگانے سے بھی اجتناب کرتے تھے. عصر معاویہ تک یہ سیرت تواتر سے جاری رہی. معاویہ نے ایک بار مدینے میں بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھائی تو مہاجرین و انصار نے احتجاج کیا، اے معاویہ، تو نے نماز چوری کی ہے یا بھول گئے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں گئی؟ اور اس کا ریفرنس ہے مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ 92، کتاب الامام للشافعی میں مذکورہ عبارت تھوڑے فرق کے ساتھ موجود ہے. معاویہ اور اموی حکام نے قرآن سے بسم اللہ کو حذف کیا، لیکن ان کی مصلحت کوش پیروکاروں نے اسے ترک تو نہیں کیا مگر آہستہ ضرور پڑھا. حالانکہ قرآن کے تمام صورتوں میں بسم اللہ کی ایک الگ آیت شمار ہونے پر متعدد احادیث موجود ہیں. جیسا کہ ریفرنس ہے الدرر المنثورہ جلد 1 صفحہ 27، تذکرۃ الحفاظ 90، اور تقریب التہذیب جلد 1 صفحہ 379. اور یہاں پر ریفرنس جو ہے جو احادیث ہیں وہ یہ ہیں. طلحہ بن عبید اللہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کیا اس نے قرآن کی ایک آیت ترک کی. اس کے علاوہ ریفرنس ہے حضرت انس راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے سر اٹھایا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوا. پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اور اس کا ریفرنس ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ جلد 1 صفحہ 300. اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ صفحہ 1 جلد 1 صفحہ 308، حدیث نمبر 784. سنن بہقی جلد 1 صفحہ 43. اس کے بعد نمبر 3 پر ہے کہ ابن عمر راوی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کے ساتھ نازل ہوئی، اور یہ ریفرنس ہے الدرر المنثور جلد 1 صفحہ 26. چوتھا پوائنٹ ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کے نازل ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ جدید سورہ نازل ہونے والا ہے، اور اس کا ریفرنس ہے مستدرک الحکام جلد 1 صفحہ 231. لیکن با این ہما
امام ابو حنیفہ بسم اللہ کو سورہ حمد سمیت کسی بھی قرآنی سورے کا جزو نہیں سمجھتے۔ مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو القرآن الکریم و روایات المدرسین از علامہ مرتضی عسکری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سورہ حمد کی ایک آیت ہے، یہ ایک ہیڈنگ کی صورت میں انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اس بارے میں متعدد روایات موجود ہیں جن کی راوی درج ذیل جلیل القدر اصحاب ہیں۔ نمبر 1، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حمد کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ ریفرنس ہے سنن الترمذی جلد 2 صفحہ 44۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول بھی مشہور ہے کہ شیطان نے لوگوں سے قرآن کی سب سے بڑی آیت چرا لی ہے، اور اس کا ریفرنس ہے سنن بہقی جلد 2 صفحہ 50۔ نمبر 2، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ حمد میں بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اس کا ریفرنس ہے مستدرک الحکام جلد 2 صفحہ 232۔ نمبر 3، جابر، اور جابر کی روایت کا ریفرنس ہے الدرر المنصور جلد 1 صفحہ 8۔ نمبر 4 پہ ہے نافع، اور اس کا ریفرنس ہے سنن بہقی جلد 2 صفحہ 47۔ 5ویں ہیں ابو ہریرہ، اس کا ریفرنس بھی حوالہ سابق ہے۔ 6 ہیں انس بن مالک، اور اس کا ریفرنس ہے صحیح بخاری باب فضائل القرآن۔ پھر ہیڈنگ ہے بسم اللہ کا بالجہر یعنی آواز سے پڑھنا۔ اس بات پر بھی کبار اصحاب کی متعدد روایات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ کو آواز کے ساتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے نماز سکھائی، پس وہ کھڑے ہوئے تکبیر کہی تاکہ اقتدا کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں بالجہر پڑھی۔ ریفرنس ہے اس کا سنن الدار قطنی جلد 1 صفحہ 307۔ اس کے علاوہ اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 22 اور تقریب التہذیب جلد 2 صفحہ 303۔ نمبر 2، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھتے تھے، اور اس کا ریفرنس ہے الدرر المنصور جلد 1 صفحہ 28، سنن الدار قطنی جلد 1 صفحہ 311۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھتے تھے۔ ریفرنس بھی حوالہ سابق ہے۔ نمبر 4، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھتے تھے مگر لوگوں نے اسے ترک کر دیا، اس کا بھی ریفرنس حوالہ سابق ہے۔ نمبر 5، ابو طفیل امام علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بسم اللہ کو واجب نمازوں میں بالجہر پڑھتے تھے۔ ریفرنس ہے اس کا حوالہ سابق جلد 1 صفحہ نمبر 28۔ نمبر 6، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے۔ ریفرنس حوالہ سابق، اور اس کے علاوہ مستدرک الحاکم جلد 1 صفحہ 233۔ نمبر 7، ابن عمر راوی ہیں کہ میں نے نبی، ابو بکر اور عمر کے پیچھے نمازیں پڑھیں، وہ سب بسم اللہ کو بالجہر پڑھتے تھے۔ ریفرنس الدرر المنصور جلد 1 صفحہ 28۔ نمبر 8، انس راوی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر اور علی کے پیچھے نمازیں پڑھیں، سب نے بسم اللہ کو بالجہر پڑھا۔ ریفرنس مستدرک الحاکم جلد 1 صفحہ 234۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے بسم اللہ کو بالجہر پڑھنے اور اس کے ضروری ہونے پر خصوصی کتب تالیف کی ہیں۔ مثلاً نمبر 1،
کتب البسم اللہ تالیف ابن خزیمہ متوفی 311 ہجری. نمبر 2 کتاب الجہر بالبسم اللہ تالیف خطیب بغدادی متوفی 463 ہجری. نمبر 3 کتاب الجہر بالبسم اللہ تالیف ابو سعید بوشیخی متوفی 536 ہجری. نمبر 4 کتاب الجہر بالبسم اللہ تالیف جلال الدین محلی شافعی متوفی 864 ہجری. ملاحظہ ہو القرآن و روایات المدرس 3. اس کے بعد ہیڈنگ ہے تشریح کلمات. نمبر 1 یا یہاں پہ پوائنٹس تو نہیں لکھے ہوئے، بس انہوں نے ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے طور پہ لکھا ہوا ہے. پہلے نمبر پہ ہے اسم، سین میم واو. یہ لفظ اگر سمو سے مشتق ہو تو اس کے معنی بلندی ہے، کیونکہ اسم اپنے معنی کو پردہ خفا سے منصاع شہود پر لاتا ہے. اور اگر واو سین میم سے، یہاں پہ یا واو سین اور میم الگ الگ کر کے تحریر ہے، سے مشتق ہو تو علامت کے معنی میں ہے. نیکسٹ کلمہ ہے اللہ. الف لام ہے، الف پہ زبر، لام پہ زبر، ہا پہ زبر، یعنی الف لام ہے تو پہلے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد ہے الہ یعنی عبدہ. الہ سے مراد ہے معبود، یا الہ سے مراد ہے معبود. حذف حمزہ کے بعد الف لام معرفہ داخل کرنے سے اللہ بن گیا. یہ اسم ذات ہے جو اللہ کے مقدس ذات سے مخصوص ہے. هل تعلم له سمیعا یا سمیع. ریفرنس سورہ مریم آیت نمبر 65. ترجمہ کیا اس کا کوئی ہم نام تیرے علم میں ہے. اس کے بعد ہے الرحمن، بریکٹ میں ہے رے، ہے اور میم. رحمت سے صیغہ مبالغہ ہے، یعنی نہایت رحم کرنے والا، مہربان، جس کی رحمت ہر چیز کو شامل ہو. یہ لفظ اللہ تعالیٰ کا خصوصی لقب ہے. الرحیم صفت رحم سے متصف ذات جس کی رحمت کثیر ہو. یہ شریف اور کریم کے وزن پر ہے، اور یہ وزن ایسی صفت یا صفت بیان کرنے کے لیے آتا ہے جو کسی ذات کی لا ينفق لوازم میں سے ہو. اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات. بسم اللہ، بسم اللہ میں با استعانت کے معنی میں ہے، یعنی میں سہارا اور مدد لیتا ہوں اللہ کے نام سے. اولاً تو لفظ اللہ ہی اس میں اعظم ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا سہارا ہے. ثانیاً اسم سے مراد مسمى ہوتا ہے، جیسے سبح اسم ربک سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 1 میں نام خدا کے نہیں بلکہ ذات خدا کی تسبیح مراد ہے. قرآن کا ہر سورہ انسانیت کے لیے صحیفہ نجات ہے، اس لیے ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے. اسم ذات کی ترجمانی کرتا ہے، کیونکہ اسم اگر قراردادی اور اعتباری ہو تو اس کے لیے مخصوص الفاظ منتخب کیے جاتے ہیں، اور اگر تکوینی ہو تو اس مقصد کے لیے مخصوص ذات کا انتخاب کیا جاتا ہے. الفاظ کی شکل میں اسم اعظم بسم اللہ ہے، اور ذات کی شکل میں اسم اعظم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی تشریعی اور تدوینی کتاب قرآن کو بسم اللہ سے شروع کیا، اسی طرح اپنی تکوینی کتاب کائنات کی ابتدا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، اور تمام مخلوقات سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا. جیسے کہ ریفرنس ہے البیان اردو ترجمہ صفحہ 434 میں کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تدوینی کتاب کی ابتدا اپنے نام سے کی، جیسا کہ اس نے اپنی تکوینی کتاب کی ابتدا اپنے کامل اسم سے کی.
چنانچہ تمام مخلوقات سے پہلے حقیقت اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا۔ الرحمن الرحیم، پہلا پوائنٹ ہے کہ قرآن کی ابتدا ذکر رحمت سے ہو رہی ہے۔ خود قرآن بھی اللہ کی عظیم رحمت ہے، جیسا کہ سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی عظیم رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ ترجمہ، اور اے رسول ہم نے آپ کو بس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت کی اس غیر معمولی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خدا بند عالم نے رحمت کو اپنی ذات پر لازم قرار دے رکھا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، یعنی تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 54۔ نمبر 2، الرحمن، بے پایا رحم کرنے والا، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ کس پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کا راز یہ ہے کہ اگر اس کا ذکر کر دیا جاتا تو خدا کی رحمانیت اس کے ساتھ مخصوص ہو جاتی، جبکہ ذکر نہ کرنے سے اللہ کی رحمانیت کا دائرہ وسیع رہتا ہے۔ لفظ الرحمن ہمیشہ کسی قید و تخصیص کے بغیر استعمال ہوتا ہے، یعنی رحمان بالمؤمنین نہیں کہا جاتا، کیونکہ خدا فقط مومنین پر ہی رحم نہیں کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے البیان کی صفحہ نمبر 430 میں کہ لفظ الرحمن جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا متعلق محذوف ہے، اسی لیے اس سے عمومیت کا استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ نمبر 3، الرحمن اور الرحیم کو بسم اللہ جیسی اہم ترین آیت میں باہم ذکر کرنے سے مقام رحمت کی تعبیر میں جامعیت آ جاتی ہے، کیونکہ الرحمن سے رحم کی عمومیت اور وسعت، ورحمتی وسعت کل شیء، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور رحیم سے رحم کا لازمہ ذات ہونا مراد ہے، یعنی جیسا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور یہ ریفرنس ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 کا۔ چنانچہ اس تعبیر سے عموم رحمت اور لزوم رحمت دونوں شامل ہیں۔ نمبر 4، الرحمانی اور الرحیم رحم سے مشتق ہیں، جو احتیاج، ضرورت مندی اور محرومی کے موارد میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کسی شے کے فقدان کی صورت میں احتیاج، ضرورت مندی اور محرومی کے موارد میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کسی شے کے فقدان کی صورت میں احتیاج، ضرورت اور پھر رحم کا سوال پیدا ہوتا ہے، اور رحم کرنے والا اس چیز کا مالک ہوتا ہے جس سے دوسرا شخص جس پر رحم کیا جاتا ہے محروم ہوتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک الرحمن اسم ذات ہے، کیونکہ قرآن میں بہت سے مقامات پر اس لفظ سے ذات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ ریفرنس ہے سورہ زخرف آیت نمبر 81۔ اس لیے اس لفظ کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال اور طاقت کا سرچشمہ ہے، جبکہ انسان اور دیگر مخلوقات محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ کائنات کا مالک اپنے محتاج بندوں کو یہ باور کرا رہا ہے کہ وہ سب سے پہلے الرحمن الرحیم ہے، کیونکہ وہی ہر فقدان کا جبران، ہر احتیاج کا پورا
اور ہر کمی کو دور کرتا ہے اور اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 5، نماز میں بسم اللہ کو بالجہر یعنی آواز کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ حدیث کے مطابق یہ مومن کی علامت ہے۔ حدیث میں سے ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم اللہ الاعظم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے اسم اعظم سے ایسے نزدیک ہے جیسے آنکھ کا قرینہ سفیدی سے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے اتنے نزدیک ہے جتنی آنکھ کی سیاہی اس کی سفیدی سے قریب ہے۔ اور یہ ریفرنس ہے، اس کا ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 75 صفحہ 371 باب 29، کشف الغمہ 2 صفحہ 430، التہذیب باب 15 صفحہ 289۔ سواد کی بجائے ناظری ہے، یعنی یہاں پہ جو عربی استعمال ہوئی ہے کہ پانچویں امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرب الی اسم اللہ العظم من سواد العین الی البیاضھا، تو یہاں پہ سواد کی بجائے التہذیب میں ناظری کا لفظ یوز ہے یا ناظر۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ جب ہم آتے ہیں اور صفحہ نمبر 200 تک پہنچ چکے ہیں، ہیڈنگ ہے اہم نکات، اور یہاں پہ 5 نکات بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، ہر کام کی ابتدا میں اپنے مہربان معبود یعنی اللہ کا نام لینا آداب زندگی میں سے ہے۔ نمبر 2، ہر کام کو نام خدا سے شروع کرنے سے انسان کی کائناتی موقف اور تصور حیات کا تعین ہوتا ہے کہ کائنات پر اسی کی حاکمیت ہے، ہر کام اور ہر چیز میں صرف اسی کا دخل ہو سکتا ہے۔ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، چنانچہ حدیث میں ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، یعنی ہر وہ اہم کام جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اپنے مطلوبہ انجام تک نہیں پہنچتا، چونکہ اس کائنات میں اللہ ہی سب کا مطلوب اور مقصود ہے اور اس کے بغیر ہر کام ادھورا اور ابتر رہتا ہے، لہٰذا حصول مرام کے لیے اس کے نام سے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، الرحمن سے رحمت کی عمومیت اور رحیم سے رحمت کا لازمہ ذات ہونا، رحمان کے صیغہ مبالغہ ہونے اور رحیم کی صفت مشبہ ہونے سے ظاہر ہے۔ نمبر 4، اللہ کے اوصاف میں الرحمن الرحیم کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 5، اللہ کی رحمانیت سب کو شامل ہے جبکہ اس کی رحیمیت صرف مومنین کے لیے ہے۔ ہیڈنگ تحقیق مزید، الوسائل نمبر 6 صفحہ 59 باب الوسائل 6:59 باب ان البسم اللہ آیا، الوسائل نمبر 6 119 اور نمبر 7 میں بھی 119۔ اور مستدرک الوسائل کے بھی ریفرنس موجود ہے، اور عوالی العالی کی جلد 4 صفحہ نمبر 102 کا بھی ریفرنس موجود ہے۔ اور اس مقام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح اور تحقیق اور اس کے تمام تر ریفرنسز یہاں پہ مکمل ہوئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔